السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم، وحی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت 44 نمبر پر اتاری گئی، آیات 98 رکوع 6، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 19 نمبر پہ۔ مریم آیت 1 میں حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف جن کے معنی اللہ سے متعلق سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت 2 سے 15 میں زکریا علیہ السلام کا ذکر، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نے ان کو نوازا یحییٰ سے، اور ان کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس سے پہلے وہ نام کسی کو نہیں دیا اللہ نے۔ پھر اسی طرح ذکر کیا جا رہا ہے بی بی مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کفر سے باز آ جائیں۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، بہت کچھ ان آیات میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آیت 1 میں فرمایا جا رہا ہے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد۔ آیت 2 سے فرمایا جا رہا ہے ذکر رحمتی، ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، ربی کا تیرے پروردگار کی، عبدہ اپنے بندے، زکریا پر، اس جب نادا پکارا اس نے، ربہ اپنے پروردگار کو، ندان آواز سے، خفیہ پست دبی آواز سے، کالا کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک، وہنہ کمزور ہو گئی، عزم ہڈیاں، منی میری، واشتعالی اور شعلہ مارنے لگا، روسو سر، شیبن بڑھاپے سے، سفیدی سے، ولم اکن اور نہیں رہا میں، بدعائی کا پکار کر تجھے، ربی اے میرے پروردگار، شقیہ کبھی محروم، وانی اور البتہ میں، خفت ڈرتا ہوں، الموالیہ اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے بعد، وکانت اور ہے، امراآتی میری بیوی، آکرن بانجھ، وہب تو عطا کر لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولی ایک وارث، یارثونی وارث ہو میرا، و یارثو اور وارث ہو، من آل یعقوب یعقوب کی اولاد کا، وجعلہ اور بنا دے اسے، ربی میرے پروردگار، ہادیہ پسندیدہ۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا زکریا انا اے زکریا بے شک ہم، نبشرو کا بشارت دیتے ہیں تجھے، بی غلامن ایک لڑکے کی، اسمہ اس کا نام، یعنی کہ جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل نہیں بنائی ہم نے، لاہو اس کا، من قبل ہی اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، کالا کہا اس نے، ربی اے میرے پروردگار، انا یکونا کیسے ہوگا، غلامن لی میرے لیے لڑکا، وکانتی اور جب کہ، امراآتی میری بیوی، آکرن بانجھ، وقد بلغتو میں پہنچ گیا ہوں، یعنی کہ وہ بانجھ ہے اور میں پہنچ گیا ہوں، منل کباری بڑھاپے کی طرف، عطیہ انتہا کو، کالا کہا، کذالک اسی طرح، کالا فرمایا، رب کا تیرے پروردگار نے، ہوا یہ یا مجھ پر، ہین آسان ہے، وقد اور تحقیق، خلقت کا میں نے پیدا کیا تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو اور نہ تھا تو، شیئا کوئی چیز، کالا ربی کہا اس نے، میرے پروردگار، اجل مقرر فرما، لی میرے لیے، آیات کوئی نشانی، کالا فرمایا، آیاتو کا تیری نشانی، اللہ یہ کہ نہیں تکلم بات کر سکے، ناس لوگوں سے، 16 لیالین رات، سویہ صحیح سالم، فخرج پھر وہ نکالا، علی القوم ہی اپنی قوم کی طرف، یعنی کہ پھر یہ جو زکریا علیہ السلام تھے وہ اپنی قوم کی طرف نکلے،
اور انہوں نے یعنی کہ جو عبادت جہاں کرتے تھے من المحرابی ہجرے سے فآہا پس اشارہ کیا علیہم ان کی طرف ان کے سبھی ہو پاکیزگی بیان کرو بکراتن صبح و عشیہ اور شام یا یحییٰ اے یحییٰ خذ پکڑو کتاب کو بقوتی مضبوطی سے وآتیناہ اور ہم نے عطا فرمائی اسے حکمہ دانائی صبیہ بچپن سے وحنانا و شفقت من لدنا اپنے پاس سے وزاکوتا پاکیزگی وکانا اور وہ تھا تقیہ پرہیزگار وبارن اور وہ اچھا سلوک کرنے والا بے والدیہ اپنے والدین سے ولم یکن اور نہ تھا وہ جبارن سرکش اسی یا نافرمان وسلام علیہ اور سلام ہے اس پر یوم جس دن اولیدا وہ پیدا ہوا و یوم اور جس دن یموتو وفات پائی و یوم اور جس دن یب آسو اٹھایا جائے گا ہے یا زندہ کر کے فرمایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تیرے پروردگار کی مہربانی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جس نے اپنے بندے ذکریہ پر جو مہربانی کی جب اس نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا دعا جتنی خاموشی سے کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے سب کی جس قدر زیادہ آپ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستگی سے دعائیں مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے وہ سب جانتا ہے تو شور کرنے کی یا اونچی اونچی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آہستگی سے ہی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے دل میں بھی کوئی بات کریں گے تو اللہ سب جانتا ہے دلوں کے حال بھی وہ جانتا ہے سینے کے چھپے بھید جانتا ہے فرمایا جا رہا ہے کالا ربی کہا اے میرے پروردگار بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں بڑھاپا اور میرا سر سفید ہو گیا ہے کمزور ہوں سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے اور میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا کبھی محروم نہیں ہوا اور میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اور کہ میرے بعد اور میری بیوی بانجھ ہے تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث جو میری اور اولاد یعقوب کا جو وارث ہو مالک ہو اور اے میرے پروردگار یعنی کہ وہ جو پسندیدہ ہو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یا زکریہ اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لفظوں کی ادائیگی کی غلطی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی عطا کرے مولا کریم ہم انسان خطا کار ہیں ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور پڑھیے سمجھیے ہمیں سمجھنا ہے کس قدر خوبصورت ذکریہ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام سے نوازا آپ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی چھا گئی میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے کہ تو میرے یعنی کہ اور تو ایک وارث بنا جو میری اور جو آل یعقوب کی جو وارث ہو جو تیرا پسندیدہ ہو تیرا ذکر کرنے والا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اے پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا پہلے انہوں نے اللہ سے مانگا دعا کی اللہ نے کہا کہ تمہیں بشارت دیتا ہوں لڑکے کی اور یہ نام اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا یحییٰ اور پھر وہ عاجزی سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کس طرح لڑکا ہوگا کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں میں حکم ہوا کہ اسی طرح تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے آسان ہے اور میں نے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ بھی نہ تھے اور جب تمہیں میں نے پیدا کیا تو تم بھی کچھ نہ تھے پھر اس طرح کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا نشانی یہ ہے کہ اس 23 سالم ہو کر بھی 3 دن اور رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے جہاں عبادت خانے سے جہاں عبادت کرتے تھے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو تسبیح کرو پھر فرمایا جا رہا ہے یا یحییٰ اے یحییٰ پکڑو
خُذُو، پکڑو کتاب مضبوطی سے، ہماری کتاب کو زور سے پکڑو۔ اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس شفقت پاکیزگی دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، زکریا علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے جب وہ باہر آئے اپنی عبادت خانے سے اشارہ کر کے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ صحیح سالم ہو کہ 3 دن رات کسی سے بات نہیں کریں گے، تو اپنے اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کی عبادت کرو، نماز یعنی کہ نماز پڑھو صبح شام۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یحییٰ، اے یحییٰ یعنی کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو جوانی میں لڑکپن میں ہی دنائی فرمائی تھی اور اپنے پاس شفقت و پاکیزگی دی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ سے نیکی کرنے والے تھے، سرکش نہ تھے، نافرمان نہ تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح 16 سے 35 میں ذکر کیا جا رہا ہے بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ، وَذْكُرْ اور ذکر کر فی الکتابہ کتاب میں مریم کا اذ جب انتبازت وہ الگ ہو گئی من اخلہا اپنے گھر والوں سے مکانن ایک جگہ مکان میں مشرقی فتخاذت پس کر لیا من دونہم ان کی طرف سے حجابن حجاب فارسلنا پھر بھیجا ہم نے علیہا اس کی طرف روحانہ فرشتہ اپنا فتمثلا لاہا بشرن سویہ فتمثلا تو اس نے صورت اختیار کر لی لاہا اس کے لیے بشرن ایک آدمی کی سویہ ٹھیک قالت کہنے لگی انی بے شک میں اعوذ بالرحمانی اعوذ پناہ میں آتی ہوں بالرحمانی رحمان کی من کا تجھ سے ان کنت اگر تو ہے تقیہ پرہیزگار۔ فرمایا جا رہا ہے اور ذکر کرو یعنی کہ قرآن پاک میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل میں آ گیا اور مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ عبادت کرتی تھیں اور یعنی کہ اپنوں سے فیملی سے الگ ہو گئے اپنے حجرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے کو بھیجا ان کے پاس اور انہوں نے کہا بی بی مریم نے کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے قالا انما انا رسول، قالا اس نے کہا انما اس کے سوا نہیں ہے انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں ربی کا تیرے پروردگار کا لے احابا تاکہ عطا کروں لا کی تجھ کو غلامن لڑکا زکیہ پکیزہ قالت کہا مریم نے کہا انا کیسے یکون لی کیسے یکونا ہوگا لی میری غلامن لڑکا ولم یمسسنی جبکہ نہیں چھوا مجھے بشرن کسی بشر نے ولم اکو اور نہیں ہوں میں بغیہ بدکار۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے۔ بی بی مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا ہی نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ پھر کہا فرشتے نے کالا کذالکا اس نے کہا یوں ہی فرمایا ربی کا تیرے پروردگار نے ہوا یہ علیہ مجھ پر ہینون آسان ہے لنجعلہ اور تاکہ ہم بنائیں اسے آیات النشان لناسی لوگوں کے لیے اور رحمت منا اپنی طرف سے کان اور یہ ہے امرن کام مقدیہ فیصلہ شدہ مقرر۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر احسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنا دوں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فَحَمَلْتُهُ فَانْتَبَذَتْ پھر وہ حاملہ ہو گئی اس کے ساتھ پس وہ چلی گئی بے ہی اس کے ساتھ ہی مکانن ایک جگہ قاضیہ دور فَآجَاءَہا پھر لے آیا اسے مغادو دردزہ الا طرف جزئی تنے کے نخلاتی کھجور کے قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش میں مت تو مر چکی ہوتی قبل ہاذا اس سے پہلے کنتو وکنتو اور ہو جاتی نسیہ بھولی منسیہ بھلائی ہوئی۔ جب ان کو تکلیف ہوئی وہ حاملہ ہو گئیں اور وہ چلی گئیں یعنی کہ
ایک سائڈ پہ ہو گئیں جب وہ تکلیف میں تھیں، اور اسے لے کے ایک سائڈ پہ ہو گئیں، اور جب ان کو درد ذر ہوا تو کھجور کے تنے کی طرف ان کو وہ درد لے آیا، اور کہنے لگی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، بھولی بصری ہو جاتی اس وقت۔ فرمایا جا رہا ہے فناداہا، پس آواز دی، یعنی کہ پھر اس وقت آواز دی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الا کہ نہ، تخزنی، غمناک ہو، قد جعل، تحقیق کر دیا، ربی کا، تیرے پروردگار نے، تخت کی سریہ، نیچے تیرے ایک چشمہ۔ فرشتے نے آواز ان کے نیچے سے کہ تو غمناک نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہ خضی، اور تو ہلا، علیہ کا، اپنی طرف، بھی جزئی، تنا، نخلتی، کھجور کا، توسکت، اسے گریں گی، علیہ کا، تجھ پر، رتابن، پکی ہوئی، کھجوریں، جنیاں، تازہ، فکلی، پس کھا، وشربی، اور پی، فکری، اور ٹھنڈی کر، عینن، آنکھیں اپنی، فاما، پھر اگر، ترائنا، تو دیکھے، من البشرہ، کسی، یعنی کہ آدمی کو، احدہ، کوئی، فقولی، تو کہہ دے، انی، کہ میں نے، نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، سومن، روزے کی، فلن اکلما، پس تو ہرگز کلام نہ کرنا، یوما، آج، انسیا، کسی آدمی سے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں، آپ کو آواز آئی، فرشتے نے آواز دی کہ آپ کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کے پروردگار نے چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کے تنے کو پکڑیں، اس کو اپنی طرف ہلائیں، اسے پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی، کھائیں پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ پھر اگر کوئی آدمی، یعنی کہ کوئی آدمی دیکھو تو کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فَآتَدْ بِهِ، پھر وہ لائیں بھی، اسے، قومہا، اپنی قوم کے پاس، بچے کو اٹھا کر وہ قوم کے پاس آئی، تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے، قالو، بولے، جو قوم کے لوگوں کے پاس آئیں تو وہ بولے، یا مریم، اے مریم، لا کا جیتی، البتہ تو لائی ہے، شیئن، شے، فرین، بری، یا اختہ، اے بہن، ہارون، ہارون کی، ماں کا، نہ تھا، ابو کی، باپ تیرا، امرأ، آدمی، سوین، برا، وما کانت، اور نہ تھی، امو کی، تیری ماں، بغیہ، بدکار، فاشارت، تو اشارہ کیا۔ بہت خوبصورت فرمایا جا رہا ہے آیت 29 میں آگے۔ پہلے فرمایا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا آیت 26 تک، کہ کھجوریں، یعنی کہ تنے کے پاس آپ پہنچ گئے درد میں، تو آپ کے پاس درد سے آپ ان کھجور کے تنوں کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جس فرشتے نے آپ کو آواز دی آپ کے نیچے سے کہ چشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے کھجور کے، اب ان تنوں کو ہلائیں، اسے پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی، آپ کھائیں، ان کو پئیں، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور کوئی بھی آدمی جو آپ دیکھیں اور اس سے بات مت کریں، اور اسے کہیں کہ میں نے رحمان کے نام کی منت مان رکھی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو کس سے بات مت کریں۔ پھر اسی طرح آگے آیت 27 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئیں، تو وہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اے مریم، تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ یعنی کہ بدکار برا آدمی تھا، اور نہ تیری ماں بدکار، یعنی کہ نہ تیرا باپ برا اور نہ تیری ماں بدکار، فاشرت، تو اس نے اشارہ کیا، علیہ، طرف اس کے، قالو، وہ بولے، کیفا، کیسے، نکلم، بات کریں ہم، من، اس سے، جو کانا ہے، فی المہدی، گود میں، ان کے گہوارے میں، سبیہ، بچہ، کالا، اللہ اکبر، بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف جو ان کی گود میں تھا، اور وہ بولے کہ ہم کس طرح اس بچے سے بات کریں، تو بچہ ہے۔ تو آیت 30 میں فرمایا جا رہا ہے، کالا انی عبداللہ، کالا، کہا، بچے نے، انی، بے شک میں، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتین، یا، اور اس نے دی مجھے، کتاب، وجعلنی، اور بنایا مجھے، نبی، یا نبی۔
ला फ़कुर वजअलनी, और बनाया मुझे मुबारकन बबरकत, ऐना मा कुंत, ऐनामा जहाँ कहीं कुंतु मैं हूँ, व औसनी, और हुक्म दिया है मुझे बिस्सलाती व ज़काती, नमाज का और ज़कात का, मा दुमतु, जब तक मैं हूँ हैया जिंदा, व बर्रन, और नेक सलूक करने वाला, बेवालिदे दाती, माँ अपनी से। जैसे यही अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके बारे में बताया गया कि वालिदैन के लिए माँ बाप, और यहाँ पे जिक्र किया गया कि नेक सलूक करने वाला बेवालिदाती, अपनी माँ से, वालम यज अलनी, और उसने नहीं बनाया मुझे जिबारन सरकश, शकिया बदबख्त, वस्सलाम सलामती हो अलैया मुझ पर, योमा जिस दिन ओलिदतु पैदा हुआ मैं, व योमा और जिस दिन अमूतु मरूंगा मैं, व योमा और जिस दिन अब आंसू उठाया जाऊंगा ही या जिंदा करके। फरमाया जा रहा है बच्चे की तरफ इशारे की, तो बच्चा बोल उठा और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ साहिब बरकत किया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इशारा फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने के लिए बनाया है। नमाज ज़कात, नमाज फ़र्ज है। फिर फरमाया जा रहा है और सरकशी और बदबख्त नहीं बनाया मुझे, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम है। ज़ालिका ईसा इब्न मरियमा, ज़ालिका ये है, मरियम, ईसा इब्न मरियम, कोला बात, हक की सच्ची, अल्लाजी वो के फीहा जिसमें, यम तरून वो शक करते हैं, झगड़ते हैं। बात असल ये है, जैसे कि जो कौम है, जो उस टाइम कौमें थी, उनके भी फ़िरके थे, ईसाइयों के भी, तो वो उनमें से वो कहते थे कि जो फ़िरके थे, एक कौम जो थी वो कहती थी कि जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। दूसरे कहते थे कि वो 3 खुदाओं में से एक खुदा हैं, और इसी तरह यानी कि नाउज़ुबिल्लाह बातें करना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया है कि किस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी पैदाइश के मुतालिक बताया, और बता दिया कि वो जिस बात पे झगड़ते हैं, बात ये है, यानी कि अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। माँ नहीं, काना लिल्लाही, अन, काना है लिल्लाही अल्लाह के लिए, अन ये कि यत्ताखिज़ा वो बनाए, मिन वाला दिन कोई बेटा। अल्लाह अकबर। सुब सुबहानहू पाक है वो, इज़ा जब, कादा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो सिर्फ यकूलू कहता है, लाहू उसको, कुन हो जा, फ़यकून हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कि जो बात ये बनाते हैं वो बात, यानी कि वो बात सच नहीं, सच ये है कि उनकी पैदाइश का जो आम, बताया गया, फिर इससे बताया जा रहा है कि अल्लाह जो है वो पाक है, और इस बात से कि उसका कोई बेटा है, जब वो फैसला किसी काम का करता है तो बस कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है, उसी टाइम हो जाती है वो बात। व इन अल्लाह, और बेशक अल्लाह, रब्बी मेरा परवरदिगार, व रब्बकुम और तुम्हारा परवरदिगार, फ़अबुदूहु बस इबादत करो उसकी, हाजा ये है सुरातुन रास्ता मुस्तकीम सीधा। फ़ख्तलाफ़ल अख़ज़ाबु, फ़ख्तलाफ़ा फिर इख्तलाफ किया, अख़ज़ाबु फ़िरक़ों ने, मिन बैनिहिम आपस में, बाहम, फ़वीलुन बस खराबी है, तबाही, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो कफ़रु काफिर हुए, मिम मशहदी हाजिर होने से, योमिन दिन अजीम बड़े। फरमाया जा रहा है इन आयत में, और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के जो फ़िरके थे, जो ईसाइयों के भी फ़िरके, उनका ज़िक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अल्लाह वाहिद है, सिर्फ़ उसकी इबादत करो, शिर्क मत करो। गुमराही और हलाकत से मुतल्लिक़ फरमाया जा रहा है कि फिर अहले किताब के फ़िरकों ने बाहम इख्तिलाफ़ किया, जो लोग काफ़िर हुए हैं, उनको बड़े दिन यानी कि क़यामत के दिन, अल्लाहु अकबर, हाज़िर होने से ख़राबी है। अस्म बिहिम क्या खूब सुनने वाले, व अबसर और देखने वाले, योमा जिस दिन, यतूनाना और हमारे सामने आएंगे, लाकिन मगर ज़ालिमून ज़ालिम, अल योमा फ़ी दलालिन
آج کے دن دلالن فی دلالن گمراہی میں مبین کھلی، اور جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرتی، وَأَنذِرْهُمْ اور ڈراؤ ان کو یوم دن سے حسرتن حسرت کے، اس جب قادیہ فیصلہ کر دیا جائے گا امرو کام کا، واہم اور وہ فی غفلاتن غفلت میں ہیں، واہم اور وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اور ان کی حسرت اور افسوس کے دن سے ڈریں، اس دن سے ڈریں جب بات یعنی کہ جس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا بے شک نحنُ ہم نارثو وارث ہیں اردہ زمین کے، ومن اور جو کچھ علیہا اس پر ہے، وعلینا اور ہماری طرف یرجعون ان کو لوٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، ہر چیز کو زمین و آسمان میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی سجائی، سب کو 6 دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا انسانوں کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی، پھر وہ ہمیں موت دے گا، اور موت کے بعد وہ ہمیں پھر اٹھا کھڑا کرے گا قیامت کے دن، اور جو عمل ہم نے کیے ہوں گے، جو ہم نے باتیں کی، جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ نوٹ ایک ایک چیز وہ ہمارے سامنے نامہ اعمال سامنے تب رکھ دیے جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ہوں گے نافرمانی کی ہوگی تو ان کو سخت عذاب۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت 41 سے 50 میں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ اور ذکر کرو، اور پھر یاد کرو ذکر کرو فی الکتابہ کتاب میں ابراہیم کا، انہ بے شک وہ کانا تھا صدیقاً سچا نبی پیغمبر، اس کالا جب کہا اس نے لا ابیہی باپ اپنے سے، بے آباتی اے باپ میرے، لما کیوں، تعبدو آپ پوچھتے ہو، ماں جو لا یسمعو نہ سنے، ولا یبصرو اور نہ دیکھے، ولا یغنی اور نہ کام آئے، ان کا آپ کے شیعہ کچھ، یا اباتی اے باپ میرے، انی بے شک میں، قد جاءنی میرے پاس آیا ہے، من علم ہی ایسا علم، ما جو لم یاتی کا نہیں آیا آپ کے پاس، فتابنی پس میری راہ چلیں، اہدی کا صراطن سویہ، اہدی کا میں چلاؤں گا آپ کو، صراطن راہ پر سویہ سیدھی، یا باتی اے میرے باپ، لا تعبدو نہ پرستش کیجئے، شیطان شیطان کی، ان شیطان بے شک شیطان کانا ہے، للرحمن رحمان کا، عصیہ نافرمان، یا باتی اے میرے باپ، انی بے شک میں، اخافو ڈراتا ہوں، ان یہ کہ یمسا کا آپ پکڑے آپ کو، عذاب عذاب من رحمان رحمان کی طرف سے، فتکون پس ہو جائیں، للشیطانی شیطان کے ولیہ ساتھی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کالا اس نے کہا، آراغبن کیا برگشتہ ہے، انتا تو، ان الہاتی تیرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لا ان اگر لم تنتہی نہ باز آیا تو، لا ارجمنا کا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہ جرنی اور مجھ سے دور ہو جا، ملین لمبی مدت کے لیے، کالا کہا، سلام سلام علیکہ آپ پر، فاستغفرو میں بخشش مانگوں گا، اللہ کا آپ کے لیے، ربی اپنے پروردگار سے، انہو بے شک وہ کانا ہے، بھی مجھ پر، خفیہ بہت مہربان۔ یہاں پہ آگے صورتوں میں آئے گا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا دعا سے متعلق، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے بخشش مانگوں گا آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَعْتَزِلُکُمْ اور میں کنارہ کرتا ہوں تم لوگوں سے، وما اور جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو اور پکاروں گا میں، ربی اپنے پروردگار کو، آس امید ہے، اللہ کہ نہ اکونا رہوں گا میں، بدعائی پکار کر، ربی اپنے پروردگار، شقیہ محروم، فلما پھر جب
اعتزلہم کنارہ کش ہو گیا ان سے، وما اور جن کی یعبدون وہ پرستش کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہبنا تو ہم نے عطا کیے، لاہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وکلن اور سب کو، جعلنا بنایا ہم نے نبی پیغمبر، ووہبنا اور عنایت کی ہم نے، لاہم ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، لاہم ان کے لیے، لسان ذکر صدقن جمیل سچا، علیہ نہایت بلند۔ یہاں پہ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے 41 سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کتاب میں ذکر، یعنی قرآن پاک میں ذکر کرو، یاد کرو ابراہیم کو، بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزیں کیوں پوچھتے ہو، ایسی چیزوں کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آئیں۔ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے کہ جو آپ کو نہیں ملا ہے تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا شیطان کی پرستش نہ کیجئے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے، یعنی کہ تو انکار کرتا ہے ان کا، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت ہی مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن لوگوں کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا، امید ہے کہ وہ، یعنی کہ میرا پروردگار مجھ کو، یعنی کہ میں اس کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے جن کو وہ اللہ کی جو سوا پرستش کرتے تھے ان کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اسحاق دیا، یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی، اور ان کا ذکر جمیل جو تھا بلند کیا۔ اور کتاب میں پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ کا، انہ بے شک وہ کانا تھا، مخلصاً برگزیدہ، وکانا رسولاً اور تھا مرسل رسول، نبیًا پیغمبر۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے، وَنَادَيْنَهُ اور پکارا ہم نے اسے، من جناب سے، تور کے، کوہ تور کے، ایمانی داہنی، وَقَرَبْنَاهُ اور نزدیک بلایا اسے، نجیہ باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، وَوَهَبْنَا اور تاکہ ہم نے لاہو اسے، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخواہ ہارون نبیہ، اخواہ بھائی اس کا، ہارون نبی پیغمبر، وذکر اور ذکر کرو، فی الکتاب کتاب میں، اللہ اکبر، اسماعیل کا، انہ بے شک وہ کانا تھا، صدیقہ سچا، وعدے کا، وکانا اور تھا، رسول بھیجا ہوا، نبی وکانا اور تھا، یامرو حکم دیتا، اخلہو اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکوٰۃ نماز کا، زکوٰۃ کا، وکانا اور تھا وہ، ہاں ربی اپنے پروردگار کے، مردیہ پسندیدہ۔ نماز زکوٰۃ کا ذکر پہلے بھی اور اب بھی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ اور ذکر کرو، فی الکتاب کتاب میں، ادریس کا، انہ بے شک وہ کانا تھا، صدیقاً سچا، نبی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اٹھا لیا ہم نے اسے ایک مقام بلند پر، اولئک الذین اور یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین پیغمبروں میں سے، من ذریاتی اولاد سے، آدم کی، وممن اور ان میں سے جنہیں، حملنا سوار کیا ہم نے، مع ساتھ نوح کے، ومن ذریاتی ابراہیم و اسرائیل، من ذریاتی اور اولاد میں سے، ابراہیم کے و اسرائیل اور یعقوب کی، وممن
اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، وممن اور ان میں سے جنہیں ہدینا ہدایت دی ہم نے، وَاجْتَبَیْنَا اور برگزیدہ کیا ہم نے، اذا جب تتلا پڑھی جاتی، علیہم ان پر، آیات الرحمن آیتیں رحمان کی، خروا وہ گر پڑتے، سجادہ سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے، سجدہ قرآنی سجدہ اکبر۔ فرمایا جا رہا ہے اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، قرآن پاک میں بے شک وہ ہمارے برگزیدہ پیغمبروں میں سے مرسل ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ہم نے ان کو کوہ طور کی دانی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے کہ نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو پیغمبری عطا کی۔ پھر کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور فرمایا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی نہایت ہی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، لاف اکبر۔ پھر آیت 59 سے 67 میں جنتی دوستی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ فَخَلَفَ پھر جانشین ہوئے، من بعد ان کے بعد، خلفاً چند ناخلف، اداؤ ضائع کر دی جنہوں نے، الصلاۃ واتبعوا شہواتی، الصلاۃ نماز، واتبعوا اور پیروی کی، شہواتی اپنی خواہشات نفس کی، فسوف پس ان قریب، یلقون انہیں ملیں گے، غیّ گمراہی، الا مگر، من تابا جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعامل اور عمل کیے، صالحا نیک، فاولئک یدخلون الجنۃ فاولئک یہی لوگ، یدخلون داخل ہوں گے، جنت جنت میں، ولا یظلمون اور نہیں ان کو نقصان کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، کھو دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کی گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز فرض ہے، اپنے آج کو بہتر بنانا ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے، اور اللہ سے جو ہم نے کل غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جو وقت گزر گیا ہے، اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی، جانے انجانے میں جو ہم سے ہوئیں، ان کی معافی مانگتے ہوئے اپنے آج کو بہتر بنائیے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 61 میں، جنتی عدنی جنتی باغ عدنی ہمیشگی کے، التی وہ جو، وعدہ کیا، الرحمن رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی پوشیدہ غیبانہ، انہ بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ وعدہ اس کا، مطیع ضرور آنے والا، لا یسمعون اور نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا کوئی بےہودہ بات، الا سوائے سلام کے، ولاہم اور ان کے لیے، رزقہم رزق ان کا، فیہا اس میں، بکراتن صبح، و عشیہ اور شام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے، اور اگر ہم بالکل نماز، زکوٰۃ، قرآن پاک بالکل اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کوشش کریں اور ٹھیک کر لیں ہم، اور بالکل اس کے مطابق ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کی چاہ پھر بھی چاہیے، ہر وقت چاہیے، اور یہ جو ہم نماز کے، قرآن کے پابند ہو جائیں گے اور اپنی زندگیوں کو، اپنے راستوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کے ساتھ سے ہے، اللہ کے ساتھ کے بنا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان آیات میں یہاں پہ جنت سے متعلق، جو اللہ کی جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، قیامت کے دن سامنے نامہ مال رکھ دیے جائیں گے، اور اس میں اسلام کی سوا کوئی بھی ہدا کلام نہ ہوگا، نہ وہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔ تلک الجنت التی تل کا یہ، جنت جنت ہے، اللہ تی اور جس کا، نورثو
وارث بنائیں گے من عبادنا ہم اپنے بندوں میں من کانا اور جو ہوگا تقیہ پرہیزگار جو پرہیزگار ہوں گے اللہ کے احکام کو ماننے والے ایمان لانے والے جیسے کہ سورہ بقرہ آیت 285-86 میں ایمان والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ ضرور آیات کو پڑھیے وما نتنزل الا بامری نتنزل اتارتے ہم الا مگر بامری حکم سے ربی کا پروردگار تمہارے لاہو اور اسی کا ہے ما جو بینا ایدینا درمیان ہمارے ہاتھوں کے وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے ہے وما اور جو بینا ذالکا ان کے درمیان ہے وما اور نہیں کانا ہے ربو کا تمہارا پروردگار نسی یا بھولنے والا رب السماواتی والارض پروردگار آسمان اور زمین کا وما اور جو بینہما درمیان ان دونوں کے فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو فاستابر اور ثابت قدم رہو لی عبادتی ہی اور اسی کی عبادت پر حل کیا تعلم جانتے ہو تم لاہو اس کا سمیع کوئی ہم نام فرمایا جا رہا ہے جو وارث بنائے جائیں گے جو ایمان لائیں گے پرہیزگار ہوں گے اور فرشتوں نے پیغمبروں کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی فرشتے آتے ہیں جو وحی لے کر اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وحی لے کر آتے تھے اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے پر تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے یعنی آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اور اس کا ہم نام جانتے ہو اللہ اکبر وحدہ لا شریک پھر یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کہتا ہے آئی 66 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ دوبارہ کر کے نکالا جاؤں گا اس سے متعلق فرمایا جائے یا کولو انسان وَيَقُولُ اور کہتا ہے انسان اذا کیا جب مامتو میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ تو پھر نکالا جاؤں گا ہے یا زندہ کر کے اوا کیا لا یذکر یاد نہیں رکھتا انسان انا کہ ہم نے خلق نہ ہوں پیدا کیا اس کو من قبل اس سے پہلے ولم اور نہ تھا وہ شیئن کچھ چیز فَوَرَبِّكَ لا نحشرنہم فوا ربی کا پس پروردگار تمہارے کی قسم لا نحشرنہم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں والشیطانہ اور شیطان کو بھی ثم پھر لا نحضرنہم اور حاضر ضرور کریں گے ان کو حولا گرد جہنم کے جیسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اور کافر جو انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے تو پھر کہا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے جب وہ کچھ بھی نہ تھا تمہارے پروردگاری قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور گھٹنوں کے برگرے میں ہوں گے وہ ثم لا ننزعن من ثم پھر لا ننزعن ضرور کھینچ لیں گے من کلی شیئات ہر گروہ سے ہر ایک گروہ سے ایہم جو ان میں سے ہیں اشد بہت سخت تھا الرحمن رحمان سے عطیہ سرکشی کرنے اور ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان سے سرکشی کرتے تھے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ اٹھائے گا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے جو کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو اور انسانوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا اور اسی طرح اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ میں تجھے مہلت دے رہا ہوں پر تیرے پیروکاروں سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا تو جو اس کے پیروکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آج کو بہتر بنانا چاہیے اور اللہ چاہے اللہ ہدایت دے اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں نصیب ہوگی جنت ثم لا نحن عالم ثم پھر لا نحن البتہ ہم عالم خوب واقف ہیں بالذین ہم ان لوگوں سے جو اولا زیادہ مستحق بھی ان میں صلیہ داخل ہوگی
وَإِن منہم وَإِن اور نہیں منکم تم میں سے الا مگر واردوہا گزرنے والا ہوگا اس پر سے کانا ہے اللہ پر، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس پر سے نہ گزرنا ہوگا۔ ربی کا حتمن مقتیہ، ربی کا تمہارے پروردگار، حتمن لازم، مقدیہ مقرر، پروردگار پر لازم و مقرر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ثم ننجی الذین، ننجی نجات دیں گے، پھر نجات دیں گے ہم الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا پرہیزگاری کی، ونذر اور چھوڑ دیں گے ظالمین ظالموں کو، فیہا اس میں جسیمن گھٹنوں کے بل گرا ہوا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح، کالا کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، کون سا فارقین دونوں فریقوں میں سے، خیرن بہتر ہے، مقامن مقام میں مکان کے لحاظ سے، وہ احسن اور اچھا ہے، نادیہ مجلس میں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے گھٹنوں کے بل، یعنی کہ ان کو ڈال دیا جائے گا ظالموں کو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کافر ہیں تو مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے، مجلس سے کس کی بہتر ہے۔ واقم اور کتنی اخلقنا ہلاک کر دی ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں ہم وہ احسانو اچھے تھے، اساسا سامان میں، واریہ اور نبود میں، کل کہہ دو من کانا جو ہے فی دلالت گمراہی میں، فلیمدد پس چاہیں کہ ڈھیل دے لاہو اس کو رحمان مدن لمبی، حتی اذا یہاں تک کہ جب راغو دیکھیں گے وہ ما جس کا یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، امل عذاب خواہ عذاب و اما ساعتا اور خواہ قیامت، فسیعلمون پس وہ جان لیں گے، من ہوا کون کس کا ہے وہ، شرن بدتر، مکان درجہ، و اضعف اور کمزور تر، جند لشکر۔ فرمایا جا رہا ہے جب ہماری آیتیں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ کون فریق، یعنی کہ دونوں فریقوں میں سے بہتر ہیں، اچھے ہیں مکان جن کے اور مجلس ہیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی جو لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نماد میں جو نمود یعنی کہ جو نمائش جو بھی چیزیں تھیں یعنی کہ ان میں بہت اچھے تھے، کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اسے ایسا ایسا مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ و عذاب و خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خواہ وہ جب ان پہ عذاب آئے گا وہ اس کو دیکھ لیں گے یا قیامت، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا یعنی کہ مکان برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے آیت 76 میں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ دیتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اہتدوا ہدایت حاصل کی، ہودن ہدایت، ول بقیہ تو اور باقی رہنے والی، صالحات نیکیاں، خیرن بہتر ہیں، اندا ربکا تیرے پروردگار کے نیز، ثوابن ثواب صلہ، و خیرن اور بہتر مراد انجام میں۔ فرمایا جا رہا ہے اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں اور تمہارے پروردگار کے یعنی کہ جو ان کو صلہ ہے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے افرأیت کیا تو نے دیکھا الذی اس شخص کو جس نے کفر انکار کے بے آیاتنا آیتیں ہماری سے، وقال اور کہا لے او
तयाना, اور میں ضرور دیا جاؤں گا مالن مال، و ولد اور اولاد، اطالع الغیب، اطالع کیا وہ مطلع کیا ہوا ہے غیبہ غیب سے، یعنی کہ اس کو غیب کی خبر ہے، ام یا اتخاذہ لے لیا ہے اس نے اندر رحمان رحمان سے عہدہ کوئی عہد۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کل لا ہرگز نہیں، سنکتبو اور ہم لکھ لیں گے، ماں جو یقولو وہ کہتا ہے، ونمودو اور بڑھا دیں گے، لاہو اس کے لیے، من العذاب مد یعنی کہ لمبا عذاب اس کے لیے بڑھا دیں گے، وَنَارِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ماں جو یقولو وہ کہتا ہے، یا آتینا اور آئے گا ہمارے پاس، فرد اکیلا، واتخاذوا اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، الہۃ اور معبود، لا یکونوا تاکہ وہ ہوں، لاہم ان کے لیے، عزا موجب عزت۔ پہلے فرمایا جا رہا ہے انجام کے اعتبار سے جو بہتر ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں پر کفر کیا اور کہنے لگا کہ مال اور اولاد یعنی کہ مجھے ملے گا، کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے، یعنی کہ میں جب مر جاؤں گا یا دوبارہ وہاں پہ بھی مجھے ملے گا، یا رحمان نے اسے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھتا ہے، یعنی کہ اس کے عذاب کو بڑھاتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے، ہر چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات لکھی جاتی ہے، اور جس چیزیں یہ بتاتا ہے کہ ہم وارث ہوں گے ان کے، یہ اکیلا ہمارے سامنے ہے۔ کوئی انسان جب اپنی مدد کے لیے جو سمجھتے ہیں یہاں پہ جو اپنے شریک بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے کام آئیں گے، تو ایسا کچھ نہیں، وہ غائب ہو جائیں گے، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے یعنی کہ مددگار ہوں، ان کے مدد کریں ان کی، تو ایسا نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ وہ جلدی سے انکار کریں گے، بِعِبَادَتِهِمْ ان کی بندگی سے، وَيَكُونُونَ اور وہ ہو جائیں گے، لہیم ان کے، ضد مخالف، اور ہرگز نہیں وہ یعنی کہ جن کو باطل جو معبود انہوں نے بنائے ہیں ان کی پرستی سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن میں مخالفت ہوں گے۔ علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، انا کہ ہم نے ارسلنا چھوڑ رکھے ہیں، شیطان الکافرین کافروں پر، توزورہم یعنی کہ وہ ان کے اوپر چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو اس میں اور زیادہ بڑھاتے ہیں، ازن ابھار کر، فلا پس نہ تجل جلدی کرو تم، علیہم ان پر، انما سوائے اس کے نہیں، نعدو ہم گنتے جا رہے ہیں، لاہم ان کے لیے، آدن گنتی، یوما جس دن، ناشر المتقین ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو، الی الرحمن رحمان کے پاس، وفدن مہمان بنا کر۔ یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو بتایا گیا کہ جو کافر ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی کس کی مجلس اچھی ہو، کس کے مکان اچھے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب خواہ وہ عذاب دیکھ لیں گے یا قیامت دیکھ لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا مکان برا ہے، کس کا اچھا ہے، اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ پھر اس طرح ہدایت یافتہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ یعنی کہ ان کو ہدایت کے قریب کرتا ہے، ان کی نیکیاں بڑھاتا ہے اور انجام کے تعلق سے بہتر دیتا ہے۔ پھر اس طرح کافروں سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو وہاں پہ مرنے کے بعد مال اور اولاد سے نوازا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ غیب کی باتیں یہ جانتے ہیں، رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ان کو وہاں پر بھی یعنی کہ ملے گا، بلکہ وہ تو اپنے عذاب کو ہی بڑھاتے ہیں، اور جو چیز یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہوں گے تو یہ اکیلے ہی سامنے آئیں گے، اور جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا یعنی کہ وہ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں گے، تو ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ انکار کر دیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو یعنی کہ ان کو وہ اور زیادہ یعنی کہ غافل کرتے ہیں، اور تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، ہم نے ان کے لیے دن شمار کر رکھی ہیں، اور جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے، وَنَسُوقُ اور ہانک لے جائیں گے، المجرمین مجرمین گنہگاروں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردہ پیاسے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے آیت 87 میں، لا یملکون الشفاعۃ لا یملکون اور اختیار
نہیں رکھیں گے شفاعت کا الا مگر من جس نے اتخاذہ لیا ہو ان دا پاس رحمان عہد قرار، اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہاں کر لے جایا جائے گا۔ تو لوگ کسی کو سفارشی یعنی کہ جو کا اختیار، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی کہ ان کی مدد کیے جائیں گے، تو ایسا کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لیا ہو۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے وَقَالُوا اتخاذا، وقال اور کہتے ہیں اتخاذ الرحمن بنا لیا رحمان نے ولادہ بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ لا کا تحقیق جئی تم، لائے ہو تم، شیء ایک بات، ادا بری، تقاد قریب ہے، السموت سماواتو اسمان، یتفطرن پھڑ پڑے، منہا اس سے، وتنشقو اور شک ہو جائے ارض و زمین۔ یعنی کتنی بری بات لائے ہو کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، ایسے کہنے والوں کو تم بری بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے۔ وَتُخْرُ جِبَالُ اور پہاڑ گر پڑے، خدا پارا پارا ہو کر، ریزہ ریزہ، ان کے داؤ تجویز کیا انہوں نے للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اللہ اکبر۔ وما ینبغی اور نہیں، ینبغی شیان شان للرحمانی رحمان کے لیے، ان یہ کہ یتخذا وہ بنائے ولدا بیٹا، ان نہیں، کلو ہر ایک، من جو، فی السماواتی والارضی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، الا مگر آتی آنے والا ہے، الرحمن رحمان کے پاس، عبدا بندہ بن کے، لاقد البتہ تحقیق، احصاہم ہم نے گھیر رکھا ہے ان کو، و اداہم اور شمار کر رکھا ہے ان کو، آدھا گن کر، وکلہم اور ان میں سے ہر ایک، اتیہ یوم القیاماتی آئے گا سامنے، اتیہ آئے گا اس کے سامنے، یوم القیاماتی قیامت کے دن، فرد اکیلا اکیلا، ہر انسان اکیلا اکیلا آئے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ ہوگا، فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ جو بات کرتے ہیں بہت ہی یعنی کہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے بہت بری بات، کہ رحمان کا بیٹا ہے، بہت غلط۔ تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، بندے ہوئے آئیں گے، اس نے ان سب کو اپنے ان سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اکیلے، کوئی کسی کے ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر ایسا فرمایا جا رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود، ان الذین بے شک جو لوگ آمن ایمان لائے، عمل الصالحات عمل کیے نیک، سیجعل پیدا کر دیں گے، لہم ان کے لیے، رحمان محبت، اور جو لوگ ایمان لائے عمل نیک کیے، رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ بہت خوبصورت حدیث مبارک بھی ہے اس سے متعلق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے کسی بندے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا اور کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایک منادی کر دیتے ہیں آسمانوں میں، اور آسمان والے سارے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 96 میں، 97 میں قرآن پاک آسان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے اس زبان میں اتارا جس کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، عربی زبان میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِاللِّسَانِكَ، وَإِنَّمَا پس اس کے سوا نہیں ہے، يَسَّرْنَهُ اسے آسان کر دیا ہم نے، بِاللِّسَانِكَ تمہاری زبان میں، لے تبشرا تاکہ تم خوشخبری دو، بے ہی اس کے ذریعے، متقین پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرا اور ڈراؤ بے ہی اس سے، قومن لوگوں کو، لدا جھگڑالو، واقم اور کتنے ہی، اخلقنا ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من کر گروہ، حل کیا، تو حصو تم آہٹ پاتے ہو یعنی کہ دیکھتے ہو، ومنہم اور ان میں سے، من احدی کسی ایک کو، او یا تسمعو
تم سنتے ہو لاہم ان کی رکس بھنک آہٹ 98 آیت 97 میں فرمایا جا رہا ہے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچاؤ اور جھگڑالوؤں کو ڈر سناؤ۔ پھر فرمایا آیت 98 میں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی کوئی بھنک سنتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا کرے مولا کریم، آمین اللہ آمین۔ جزاک اللہ۔